بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جی ناظرین، کیسے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین۔ اب میں جو اس ویڈیو میں آیا ہوں نا، تو سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے پہلی ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ اس پر 80-90 ویوز آئے تھے اور 30 لائک آئے تھے۔ اس کے بعد میں نے کافی محنت سے اس میں ویڈیو بنائی ہے، جو کہ اسلامک ویڈیو میں بناتا ہوں، لیکن اس میں اپنی میں وائس استعمال کرتا ہوں، اور بیک گراؤنڈ جو ویڈیو کا ہوتا ہے وہ میں نان کاپی رائٹ بیک گراؤنڈ استعمال کرتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے وہ میری جو اور ویڈیو ہے وہ بالکل بھی اس پر ویوز نہیں آ رہے ہیں، تو میرا چینل ڈیوٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اسلامک ویڈیو گروتھ کر سکے۔ تو ناظرین، آج جمعہ مبارک ہے، میں نماز پڑھ کر آ گیا ہوں، نماز میں نے پڑھ لی ہے، اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہلکی بارش بھی شروع ہے، اور میں آپ کو آج ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ جب ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی پھیل گئی، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور اس کے اخلاص کا یہ مثال تھی کہ آپ کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، لیکن زندگی کے پہلے 40 سال میں آپ پر عربی لوگ اتنے زیادہ اعتبار اور فخر کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں لے کر آتے اور آپ کے پاس رکھتے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی امانت داری اور سخاوت کی وجہ سے اتنے مشہور تھے کہ عرب کے بڑے بڑے سردار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار اور آمین کہا کرتے تھے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 13 سال مکہ میں گزارے اور 52 سال مدینہ میں گزارے۔ تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، جب اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہے تو کیوں نہیں، میں اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا کہ کیا آپ میری روح کو قبض کرو گے؟ تو جبرائیل نے کہا کیوں نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا کہ تم پہلے جاؤ، اللہ سے یہ پوچھ کر آؤ کہ پھر میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو دوستو، میرے نبی امت کے اتنے غمخوار تھے کہ پہلے اپنی امت کا غم کیا۔ تو جبرائیل گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ آپ کی امت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی امت انشاءاللہ آپ کی امت کو کبھی ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین نے روح قبض کی۔ تو دوستو، ہمارے نبی جو جاتے وقت بھی اپنی امت کے غم میں کھوئے ہوئے تھے، اپنی امت کے ہی غم میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ہم آج امتی محمد کی امت ہوتے ہوئے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یار، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا۔ لیکن بھائیو، میں آپ سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا وہ لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمارے لیے اپنی ساری زندگی ہمارے غموں کے لیے
وقف کی، ہمارے ہی غم میں گزاری، تو آج ہم کو چاہیے نا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چل کر اپنے آپ کو ایک مسلمان تو ثابت کر دیں، کیونکہ میرے دوستو یہ دنیا بہت عارضی ہے، یہ چھوٹا سا وقت ہے، اس پر اسلام کا کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کر لو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لو، اور پورا ہمیں اسلام پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں میدان محشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھوں کا حوض کوثر نصیب عطا فرمائے، اور میدان محشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔